لیکن پہلے رشتے برقرار رہنے کی ایک بنیادی وجہ ہوتی تھی، جو بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ پہلے خاندان کے اندر ایک بڑا ہوتا تھا، وہی رشتے طے کرتا تھا، اسی کی کہنے کے اوپر شادیاں ہوتی تھی، اور شادیاں ہونے کے بعد اختلافات ہونے کے باوجود بھی وہ اس رشتے کا مان برقرار رکھتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارا رشتہ طے کیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو ہمارا خاندان ٹوٹ جائے گا، کیونکہ موسٹلی رشتے تو آپس میں ہوتے تھے، خاندان کے اندر ہی ہوتے تھے۔ تو اس حیا کو برقرار رکھتے ہوئے طلاقیں زیادہ نہیں ہوتی تھی، ان بڑوں کا مان رکھا جاتا تھا۔ اب رشتے اس طرح نہیں ہیں، اب خاندان کے اندر ایک بڑا نہیں ہوتا، خاندان کے اندر اب چھوٹے بھی بڑے ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، بڑوں کو تو ویسے بھی انہوں نے خاموش قرار دے دیا کہ بس گھر کے اندر یہ بیٹھے ہیں، صرف ان کا وجود برکت کے لیے پڑا ہوا ہے، ان کی بات کو وہ اہمیت اور افادیت نہیں دی جاتی جو پہلے دی جاتی تھی۔ تو پہلے کی بنیاد کے اوپر اس رشتے کی جو برقرار رکھنے کی وجہ تھی نا، وہ بھی ایک خاندان کا بڑا ہوا کرتا تھا، وہ والد، وہ دادا، وہ چاچا، وہ تایا، جنہوں نے رشتے طے کروائے ہیں، تو حیا آنکھوں میں برقرار رہتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے اندر اگرچہ اختلافات میاں اور بیوی کے درمیان بہت بڑھ جاتے تھے، لیکن وہ اگنور کرتے تھے اس بنیاد کے اوپر کہ یار خاندان کے بڑے نے رشتہ کیا ہے، اگر میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو میرا خاندان دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ لیکن آج ایسے نہیں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہر ایک کو اپنی پرائیویسی چاہیے۔ پہلے تو بنیادی چیز یہ ہے، پرائیویسی چاہیے۔ ہر جوڑا یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک سپیس ہو اور وہ باقی گھر والوں سے ذرا علیحدہ رہے۔ پہلی تو بنیادی چیز یہ۔ تو اب خاندان کا وجود تو یہیں سے ٹوٹ گیا۔ پہلی بات، جو گھر کے اندر بڑا تھا، جو سمجھانے والا تھا، اس کی اہمیت تو وہیں ختم ہو گئی۔ اب جو اگلی چیز آئی وہ یہ کہ اب اس کے درمیان کوئی تیسرا موجود نہیں ہے۔ اب اس کے بیوی سے کسی بات کی پسندیدگی ہوئی، بیوی کو ہوئی یا شوہر کو ہوئی، موسٹلی شوہر جو ہوتا ہے وہ بات کو برداشت نہیں کرتا، بیوی پھر بھی برداشت کر جاتی ہے، شوہر برداشت نہیں کرتا۔ بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا الٹ ہوتا ہے، یعنی بیوی برداشت نہیں کرتی اور شوہر برداشت کر جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ مرد برداشت نہیں کرتا، شوہر برداشت نہیں کرتا اپنی بیوی کی بات کو، جو اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ اب کیونکہ درمیان میں کوئی بڑا نہیں ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے، منہ سے آپس میں لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، پھر ہاتھ اٹھنا شروع ہوتا ہے، لیکن وہ میاں بیوی اپنی باتوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر تک یا ہمارے کمرے تک محدود رہے، کمرے سے باہر نہ جائے۔ تو پھر آخر نوبت کہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک دن غصہ آتا ہے اور وہ 3 لفظ بول دیتا ہے جو دین اسلام کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال چیزوں میں اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اب غصے میں آ کے طلاقیں دے دی اور گھر والوں کو پتہ لگا، اس رشتے کو ختم کر دیا گیا۔ اب جب طلاق ہو جاتی ہے، غصے میں دی، جذباتیت میں آ کر دی، کچھ دن گزرتے ہیں، خاندان کے بڑے اس وقت انوالو کیے جاتے ہیں جب طلاق ہو جاتی ہے کہ جی اب کیا کیا جائے۔ اچھا جی، ایک مولوی صاحب کے پاس جائیں، دوسرے مولوی صاحب کے پاس جائیں، تیسرے مولانا کے پاس جائیں، فتویٰ لے کر آئیں، مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، بھائی 3 طلاقیں ہو چکی، اب کوئی درمیان میں صلح کا کوئی امکان نہیں، تو پھر اہل حدیث حضرات کے پاس چلے گئے، بھائی وہ کہتے ہیں 3 ایک ہوتی ہیں، تو وہ اس طریقے سے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر بہت سے اب ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ سنی حنفی ہونے کے باوجود وہ ان کے فیصلوں کو، فتووں کو قبول کرتے ہیں اور پھر حرام طریقے سے اس رشتے کو آگے چلاتے ہیں، حرام طریقے سے۔ پیدا ہونے والے رشتہ بھی حرام، جو اولاد ہوگی وہ بھی حرام، جو آپس میں میاں اور بیوی کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے وہ بھی حرام، سب چیزیں حرام ہو رہی ہوتی ہیں۔